والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 11 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سورہ کے مخاطبین یعنی قریش سے یہ کہا گیا کہ اس سرزمین میں تمہیں جو اقتدار حاصل ہے یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے۔ اس وادی بے آب و گیا میں تمہارے لیے معاش کی راہیں بھی ہم نے کھولی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہیں جو عظیم ذمہ داری دی گئی، توحید کے اس مرکز کی تولیت تمہارے سپرد کی گئی، تم اس کا حق ادا کرتے، لیکن تم نے شکر گزاری کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ بات جب یہاں پہنچ گئی تو اب اس کے بعد انہیں زمین پر انسان کے آنے کی سرگزشت سنائی جا رہی ہے۔ یعنی تمہیں آباد کیا، تمہیں اقتدار بخشا، تمہیں یہ سب نعمتیں دیں، لیکن یہ جانتے ہو کہ انسان کی حیثیت سے تمہاری سرگزشت کیا ہے۔ تو اب وہاں سے بات سنانا شروع کی۔ تمہاری سرگزشت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تمہاری صورتیں بنائی تھیں، پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ پھر فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سو ابلیس کے سوا سب سجدہ ریز ہو گئے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اس میں جو اہم چیزیں ہیں ان میں سے ایک کا ہم مطالعہ کر چکے، وہ یہ تھی کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، پھر تمہاری صورتیں بنائی تھیں۔ یہ قرآن مجید نے انسان کی تخلیق کو اجمال سے بیان کیا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں اس کی تفصیل ہوئی ہے، اور وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کئی مراحل سے گزر کر ہوئی ہے، اور ان میں خاص طور پر 3 مراحل بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یعنی وہ مرحلہ جب انسان کو کیچڑ سے پیدا کیا گیا، دلدل سمندروں کے کنارے جو بن جاتی ہے یا دریاؤں کے کنارے بن جاتی ہے، جس کو قرآن مجید نے تین لازب یا تین کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، تو وہاں سے گویا بیج پھوٹا۔ اس کی جو تصویر قرآن مجید سے سامنے آتی ہے وہ اگر ہم تخلیق کے عمل کا اب مطالعہ کریں تو اس سے کچھ یوں بنتی ہے کہ جو عمل اب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بین ہی یہی عمل زمین کے پیٹ میں ہوا۔ یعنی ماں کے پیٹ میں کیا عمل ہوتا ہے، یہی زمین کے اجزاء یہ خوراک کی صورت میں، غذاؤں کی صورت میں اندر جاتے ہیں، اور پھر ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے جو اس قطرہ آب کو یا اس بیضے کو پیدا کرتی ہے جس سے انسانی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہ عمل جو اب ہماری آنکھوں کے بالکل سامنے ہوتا ہے اور خام مال سے انسان تیار ہو کر باہر آ جاتا ہے، بالکل یہی عمل زمین کے پیٹ میں ہوا۔ اور زمین کے پیٹ میں جب یہ عمل ہوا تو اس سے جو مخلوق پیدا ہوئی وہ انسان کا حیوانی وجود تھا۔ یعنی انسان اپنی شخصیت کے لحاظ سے آسمانی ہے اور اپنے قالب یا اپنے حیوانی وجود کے لحاظ سے زمینی ہے۔ تو وہ اس کا جو وجود تخلیق ہوا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں ہم نے تسویے کے مراحل سے گزارا، یعنی اس کو نقص سے درست کرنے کا عمل ہوا۔ تسویہ ہموار کرنا، درست کرنا، بنانا، سنوارنا، یہ عمل ہوا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہزاروں سال میں ہوا ہو، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے اختلاط کے نتیجے میں ہوا، جیسے ہم بھی جانوروں کی اختلاط کے نتیجے میں بہت سی نئی نسلیں اور اعلیٰ نسلیں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس مرحلے کے بعد پھر وہ موقع آیا کہ جب اس حیوان انسان میں سے 2 کا انتخاب کر کے
اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز دی جس کو ہم انسان کہتے ہیں، یعنی وہ شعور دیا جس کے نتیجے میں وہ خدا کی معرفت کا حامل ہوا، جس کے نتیجے میں خدا سے ہم کلامی کا شرف اس کو حاصل ہوا، جس کے نتیجے میں علم عقل جیسی عظیم نعمتیں اس کو ملیں، جس کے نتیجے میں یہ حصے جمالیات اس کے اندر آئی، جس کے نتیجے میں اس کے اخلاقی وجود کا ظہور ہوا۔ تو یہ انسان ان مراحل سے گزرنے کے بعد وجود پذیر ہوا۔ تو اس پر میں نے آخر میں یہ تبصرہ کیا تھا کہ ہڈیوں، کھوپڑیوں اور ڈھانچوں کے اوراق میں سائنسدان جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ یہی سرگزشت ہے۔ اس سرگزشت کا خلاصہ بیان کر دیا تھا، وہ اس سے پچھلی نشست میں سنایا جا چکا ہے۔ وہ یہی سرگزشت ہے، اس کا ارتقاء کے اس تصور سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ڈارون نے پیش کیا تھا۔ یعنی یہ ایک بالکل مختلف نقطہ نظر ہے جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو اس کی طرف یہاں محض اشارہ کیا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پھر تمہاری صورتیں بنائی تھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر فرشتوں سے کہا تھا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ کیا چیز تھی؟ اس پر پہلے البیان کا نوٹ سن لیجئے۔ میں نے لکھا ہے یہ سجدہ تعظیم کے لیے تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اس لیے اس میں شرک کا کوئی پہلو نہیں ہے، یعنی محض احترام تعظیم جس کے لیے خود قدیم تمدن میں بھی یہ روایت رہی ہے، جیسے کہ سیدنا یوسف کے قصے میں ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اطاعت کا یہ امتحان جس وجہ سے لیا، یعنی کیوں سجدہ کرایا گیا؟ فرشتوں کی اطاعت کا امتحان کرنے کے لیے، اطاعت کا امتحان اس نئی مخلوق کے سامنے، یعنی انسان کے سامنے اطاعت کا امتحان کرنے کے لیے۔ یہ بات قصہ آدم و ابلیس سے جہاں جہاں بھی سنایا گیا ہے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جو پہلی تعلیم اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ عملی طریقے سے دی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ زبان بڑے مراحل سے گزرنے کے بعد مفاہیم کو اپنے اندر لینے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ ایک زمانہ درکار ہوتا ہے جب تصورات لفظ کا پیراہن اختیار کر لیتے ہیں۔ تو ابتدا میں جو تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، یعنی ایک تعلیم تو وہ ہے کہ جو انسان کی فطرت میں ڈال دی گئی، لیکن جو تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی اس میں عملی طریقہ زیادہ اختیار کیا گیا تاکہ انسان سمجھ سکے کہ وہ کس امتحان میں ڈالا گیا ہے، اسے کن مراحل سے گزرنا ہوگا اور اس کے نتائج اس کے لیے کیا نکلیں گے۔ تو یہ گویا فرشتوں کی اطاعت کا امتحان کیا گیا اور انسان کے سامنے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی اطاعت کا یہ امتحان جس وجہ سے لیا وہ یہ تھی، یعنی کیوں یہ معاملہ ہوا۔ فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ بات آگے جا کے معلوم ہو جائے گی کہ فرشتے اور جنات قریب قریب کی مخلوقات ہیں، اور چونکہ قریب قریب کی مخلوقات ہیں تو اس وجہ سے قرآن مجید نے ایسے بیان کیا ہے کہ گویا ایک ہی زمرے کے اوپر اور نیچے کے لوگ ہیں، تو سب کو سجدے کا حکم دیا گیا، لیکن جنات میں سے ابلیس اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو امتحان لیا گیا اس کے وجوہ کیا تھے۔ اولاً پہلی چیز یہ تھی آدم پر واضح ہو جائے کہ اصلی سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ یعنی انسان کا جو ایک بڑا امتحان ہے دنیا میں وہ اس کی انانیت کا امتحان ہے۔ ہر مخلوق اپنی خلقت کے لحاظ سے برتری کا ایک احساس اپنے اندر رکھتی ہے۔ یہ احساس سب سے بڑھ کر جس مخلوق میں تھا یا ہونا چاہیے وہ فرشتے ہیں، اس کے بعد جنات ہیں، اور انسان بھی کوئی کم نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں انسان کی تاریخ میں اس کی انانیت کا ظہور کس کس پہلو سے ہوا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو اس دنیا میں انسان کو سمجھنی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا ایک بندہ ہے، اسے ابدیت کے بندگی کے شعور اور احساس کے ساتھ جینا ہے۔ وہ اپنی برتری کے زوم میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ برتری کے زوم میں مبتلا ہو جانا، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا،
اپنی خلقت پر فخر کرنا، جس کو قرآن مجید کہتا ہے نا کہ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، یعنی اکڑنے والے، اترانے والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے، دون کی لینے والے، بڑائی کرنے والے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بڑائی کا احساس ہر مخلوق میں اپنی اپنی خلقت کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ شیر بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہوگا، ایک بکری بھیڑ بھی اپنی شخصیت کا ادراک رکھتی ہوگی، لیکن ہم انسان تو چونکہ خود شعوری رکھتے ہیں، خود شعوری کا مطلب کیا ہے؟ اپنے شعور کا بھی شعور رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے ہاں یہ چیز بہت ہوتی ہے۔ ہم سے برتر مخلوق ہیں جنات، اس لیے کہ وہ مادے کی انرجی کی فارم سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے اندر بھی یہ احساس موجود ہے، اور فرشتوں کی تو خیر بات ہی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا سبق دیا وہ سبق یہ تھا کہ یہ خلقت کے لحاظ سے کون اوپر ہے اور کون نیچے، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ تم سب کے سب میرے بندے ہو، اور جب میری بندگی کے احساس کے ساتھ دنیا میں جینا سیکھو گے تو اسی میں تمہارے لیے سرفرازی ہے۔ اسی کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میرے بندے بن کر رہیں دنیا میں، یعنی اپنی برتری کے ظلم میں مبتلا نہ ہوں۔ تو یہ رنگ کے، نسل کے، یہ مذہب کے، یہ انسان کے تصورات کے، یہ اس کے پس منظر کے، یہ اس کی ثقافت کے امتیازات جو برتری کا احساس پیدا کرتے ہیں، ان کا خاتمہ کیا کہ برتری کی بنیاد انسان کا اخلاقی وجود ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے سورہ حجرات میں بتایا کہ ہم نے یہ تمہارے جو قبیلے بنائے ہیں اور ان میں سے کسی کو اوپر کسی کو نیچے کیا ہے اور معیشت کے لحاظ سے بھی فرق رکھا ہے، یہ برتری کی بنیاد نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برتری اس کو حاصل ہے، اللہ کے ہاں برتری اس کو حاصل ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو خدا ترس ہے، جو اپنے حدود کا لحاظ رکھ کے زندگی بسر کرنے والا ہے۔ تو یہ بتایا اولاً آدم پر واضح ہو جائے، یعنی اب یہ سبق کیا تھے؟ یہ جو معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ تم آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، یعنی ایک آخری درجے کی برتر مخلوق جو تسبیح و تقدیس کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات کا نظم چلا رہی ہے، جس کو براہ راست ایک مناسبت حاصل ہے، جو ملائے اعلیٰ تک رسائی رکھتی ہے، اس مخلوق سے یہ کہا گیا کہ اپنے سے تیسرے درجے میں، یعنی خلقت کے لحاظ سے ایک مخلوق جو بہت فروتر ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر۔ تو گویا کس چیز کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ اطاعت کا، بندگی کا، اس چیز کا کہ یہ زوم ہے کہ ہم بڑے ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، یا یہ احساس کہ ہم اس کے بندے ہیں، وہ حکم دے گا تو اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ یہ امتحان ہے جس کے ذریعے سے آدم کی تعلیم کی ابتدا کی جا رہی ہے۔ آدم پر واضح ہو جائے، یعنی پہلی تعلیم کیا دی؟ آدم پر واضح ہو جائے کہ اصلی سرفرازی نور یا نار سے پیدا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ یعنی سرفرازی کا معیار کیا ہوگا اس دنیا میں، وہ یہ ہے۔ لہٰذا یعنی اب وہ دنیا میں جا رہا ہے، اس کو بھیجنا ہے، ایک مقصد ہے اس کی خلقت کا، لہٰذا اسے بھی اپنی انانیت کو ایک طرف رکھ کر ہمیشہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ یہ پہلی تعلیم ہے، معاف کیجیے، اور آپ غور کریں تو یہ سب سے بڑی تعلیم ہے۔ یعنی اس وقت بھی جس مسئلے سے ہم سب دو چار ہو جاتے ہیں، وہ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی جب ہماری شخصیت ایک خاص حیثیت اختیار کر لیتی ہے، اور شخصیت صرف فرد کی نہیں ہوتی، یہ قوموں، گروہوں اور طبقات کی بھی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی ایک خاص حیثیت اختیار کر لیتی ہے تو پھر اس کے سامنے اگر اس کی مانی ہوئی چیزوں کے برخلاف کوئی حق آ جائے تو یہ انانیت ہوتی ہے، یہ ماضی کا افتخار ہوتا ہے، یہ اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کے ساتھ تعلق کا احساس ہوتا ہے جو حق کو ماننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے، اور یہ چیز جو پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ اسی انفرادی یا قومی یا طبقاتی افتخار کے شعور سے پیدا ہوتی ہے، وہیں سے پیدا ہوتی ہے۔
وہ جو ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے مولانا محمود حسن کا، غالباً مولانا مناظر حسن گیلانی کے ساتھ، کہ انہوں نے ان سے پوچھا، ایک بڑے عالم نے اپنے ایک بزرگ سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے ہاں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بڑی جذباتیت ہے، مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے، جو احکام دیے ہیں، جن چیزوں کی پیروی کے لیے کہا ہے، ان کی پرواہی نہیں ہوتی، تو یہ کیا چیز ہے، اس کا باعث کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ ہے نظریہ، وہ دین ہے، اس کے لیے آپ کو حقیقی زندگی میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ یہ قومی افتخار ہے کہ میرے پیغمبر کی توہین ہو گئی، تو اصل میں میری انانیت کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو یہاں میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں۔ تو انسان کے اندر یہ جو داعیہ ہے، یہ جذبہ ہے کہ میں کچھ ہوں، سب سے پہلی تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے دی وہ یہ دی کہ یہ تمہارے سامنے ایک مخلوق موجود ہے، یہ دیکھو کہ اس مخلوق کی حیثیت کیا ہے۔ خلقت کے لحاظ سے یہ جس چیز سے بنائی گئی ہے اس کی برتری کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، جو عزت احترام حاصل ہے ان کو وہ بھی بہت غیر معمولی ہے۔ آپ جبریل امین کا کبھی قرآن میں تعارف پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیا حیثیت ہے ان کی، مطاعن ثم امین، بہت غیر معمولی حیثیت کی حامل مخلوق ہے۔ اس سے کہا گیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو سبق کیا ملا؟ لہٰذا اسے بھی اپنی انانیت کو ایک طرف رکھ کر ہمیشہ حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، یہ پہلی چیز۔ اس کے بعد میں نے لکھا ہے ثانیاً، دوسری چیز کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ لے، یعنی انسان یہ سمجھ لے کہ اسے جب اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا ہے کہ فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا، تو یہ بات کسی طرح اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی برتر سے برتر مخلوق کو بھی خدا کا شریک سمجھ کر اس کی پرستش کرے۔ یعنی یہ دوسری بات بھی واضح ہو جائے۔ پہلی چیز یہ کہ انانیت کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے، اصل چیز بندگی کا احساس ہے۔ ہماری دو حیثیتیں ہیں، ان میں سے ایک حیثیت خلقت کے اعتبار سے ہے، مٹی سے بنے ہیں، آگ سے بنے ہیں، نور سے بنے ہیں، نار سے بنے ہیں۔ دوسری حیثیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو یہ وہ حیثیت ہے جس کا شعور پیدا کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر آتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ جب تم اللہ کے بندے ہو تو پھر اللہ ہی کے بندے بن کر رہو، کسی اور برتر سے برتر مخلوق کو بھی خدا کا شریک قرار نہ دو، اس لیے کہ جو سب سے برتر مخلوق ہے وہ بھی میرے حکم پر تمہارے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ تو جب صورتحال یہ ہے تو پھر یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ تم سورج چاند کے سامنے سجدے کرتے پھرو، یا جانوروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہو، یا اپنے توہمات کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے جھک جاؤ۔ بندگی اور پرستش اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے، وہ اگر اس حق میں کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی انسان اگر اللہ کے اسی حق میں کسی کو شریک کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی اہانت نہیں کرتا بلکہ خود اپنی بھی اہانت کرتا ہے۔ تو دو سبق مل گئے اس کے نتیجے میں، ایک یہ کہ پرستش صرف اللہ ہی کی ہونی ہے، بندگی صرف اللہ ہی کی ہونی ہے، اطاعت صرف اللہ ہی کی ہونی ہے، اور دوسرے یہ کہ برتری کی بنیاد بھی یہی اطاعت، یہی بندگی، یہی شعور اور یہی احساس ہے۔ اس کے ذریعے سے برتری حاصل کرو گے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا مقام پاؤ گے، اور اگر کسی اور چیز میں مبتلا ہو گئے تو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دو گے، وہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو یہ ارشاد ہوا کہ جب یہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ ریز ہو جاؤ تو سو ابلیس کے سوا سب سجدہ ریز ہو گئے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ یہ جو ابلیس ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ ابلسا سے افعیل کے وزن پر اس جن کا لقب ہے جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ پرانے صحیفوں میں اس کا نام عزازیل آیا ہے، لیکن ابلیس قرآن مجید نے لقب کے طور پر، اور یہ کہاں سے لقب اس کو حاصل ہوا؟ ابلسا کے معنی مایوس اور غمزدہ ہونے کے ہیں۔ بعض لوگ اسے فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن میں صراحت ہے کہ یہ جنات میں سے تھا۔ وہ میں نے واضح کر دیا کہ فرشتے اور جنات چونکہ بالکل قریب کی مخلوقات ہیں، ایک ہی جگہ پر ایک ہی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے مخاطب تھے، تو اس وجہ سے جب حکم دیا گیا تو دونوں کو دیا گیا، اور اس استثناء نے واضح کر دیا
کہ ان کو بھی حکم دیا گیا تھا، وہ بھی سجدہ ریز ہوئے، ابلیس یا اس کے کچھ ساتھی ہوں گے وہ سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو گئے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات چونکہ اپنی خلقت کے لحاظ سے فرشتوں سے زیادہ دور نہیں ہیں، اس لیے انہیں جب سجدے کا حکم دیا گیا تو علی سبیل تغلیب جنات بھی اس حکم میں شامل تھے۔ یعنی جب کسی جگہ پہ کوئی برتر مخلوقات موجود ہوں اور ان کے ساتھ ضمنی طور پر یا طبعاً دوسرے بھی موجود ہوں تو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ تصریح کی جائے لفظوں میں، ایک بات کہی جاتی ہے دونوں سے متعلق ہوتی ہے، سیاق سباق قرائن کوئی استثناء بتا دیتا ہے کہ دونوں ہی سے متعلق بات کہی گئی تھی، تو یہ الا ابلیس یا ابلیس اس کے لیے تیار نہیں ہوا، اس نے بتا دیا۔ اس سے یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ وضاحت کر دی ہے کہ یہ جنات میں سے تھا، یعنی جنات بھی مخاطب تھے اور ان کو بھی یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ گویا دونوں بڑی مخلوقات، انسان سے برتر دونوں مخلوقات سے یہ تقاضا کیا گیا۔ لم یکم من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ اب مکالمہ شروع ہوا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ اس میں عربیت کا بھی ایک پہلو ہے جس کو زبان کے طالب علموں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے کہ اصل میں ما منعک الا تسجدہ کے الفاظ آئے ہیں، ما منع کے بعد لا کا لانا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ اس میں خود لا کا مضمون موجود ہے، نفی کا، لیکن لایا گیا ہے تو اس سے شدت نکیر کا مضمون پیدا ہو گیا۔ یعنی بعض اوقات زبان میں حروف دہرا دیے جاتے ہیں، اس سے ایک طرح سے اگر نفی ہے تو نکیر کی شدت، روکنے کی شدت پیدا ہو جاتی ہے، یا نفرت کے اظہار کی شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور بعض موقعوں پر مثبت طور پر کسی چیز پر زور یا تاکید کا مضمون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اسلوب ہماری اپنی زبان میں بھی موجود ہے۔ ہم بھی بعض موقع پر میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، تو حالانکہ روکنے کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے، لیکن شدت کے لیے بعض اوقات ہم الفاظ کو دہرا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اسلوب اختیار کیا ہے، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک دیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ یعنی حکم تو اللہ ہی نے دیا تھا، یوں نہیں ہے کہ سجدہ کرنے کی کوئی تقریب ہو رہی تھی اور اس نے کہا کہ چلیے 10 کر رہے ہیں میں نہیں کرتا، باقاعدہ حکم دیا گیا، تو اس لیے اس کو بیان کیا ہے۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اس سجدے کا حکم چونکہ میں نے دیا تھا، اس لیے یہ سجدہ آدم کو نہیں بلکہ در حقیقت مجھے تھا، اس لیے کہ میں پروردگار ہوں، میں نے اس کی ہدایت کی تھی، لیکن اس کے باوجود امتثال امر کے بجائے، یعنی بات ماننے کی بجائے، امتثال امر بات کے سامنے جھک جانے کی بجائے، حکم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے تو نے سرکشی اختیار کی، آخر کیوں؟ یہ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ذرا جواب سنیے جو اس نے دیا، قال انا خیر منہ، یعنی وہی امتحان جس میں ڈالا گیا تھا، یہ معلوم ہو گیا کہ فرشتے پوری طرح کامیاب رہے، انہوں نے سرتابی نہیں کی، اس نے سرتابی کی اور پھر اس کی وجہ بیان کی، کہا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، اور بہتر ہونے کی بنیاد کیا بیان کی؟ یعنی وہی مسئلہ جو انسانیت کو صدیوں درپیش رہا ہے، نسل کی برتری، رنگ کی برتری، خلقت کی برتری، قبیلے کی برتری، پس منظر کی برتری، اکابر کی برتری، بزرگوں کی طبقے کی برتری، معیشت کی برتری، کوئی برتری ہے نا جس کو آپ دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی کے اظہار کی دلیل بناتے ہیں، تو یہ اس نے بھی اپنی خلقت کو جو سب سے بڑی چیز ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، یعنی میری خلقت میں برتری ہے، مادے کی وہ صورت جو وہ انرجی کی فارم میں ہوتا ہے، تو وہ اگر اب بھی آپ دیکھیں تو برتری کا احساس اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی اس میں ایک خاص طرح کی لطافت پیدا ہو جاتی ہے، پامالی کا احساس نہیں ہوتا، زمین نیچے کو جاتی ہے، آگ اوپر کو اٹھتی ہے، تو ایک برتری کا احساس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھے جس چیز سے پیدا کیا
وہ چیز اپنی صنف کے لحاظ سے اس سے برتر ہے جس سے تو نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو جب میں خلقت کے لحاظ سے برتر ہوں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنے سے ایک کمتر مخلوق کے سامنے جھکنے کے لیے کہہ دیا جائے؟ تو اب گویا تقابل کس چیز کا ہوا؟ وہی بات کہ آپ نے اپنی خلقت کو بنیاد بنایا برتری کی، اور اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ برتری کی بنیاد انسان کا نظریاتی وجود ہے، یعنی اس نے علم میں کیا پایا، اس نے عمل میں کیا طریقہ اختیار کیا، اس کی بنیاد پر کوئی برتری کی بات کرے تو یہ بات شائن شان ہے۔ لیکن خلقت یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایسے ہی پیدا کیا تو نے۔ معافی۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اس سے واضح ہے کہ عز و شرف کو، یعنی میں بڑی چیز ہوں، میرا یہ مقام ہے، میرا یہ قبیلہ ہے، میرا یہ رنگ ہے، میری یہ نسل ہے، اس سے واضح ہے کہ عز و شرف کو نسل و نسب پر مبنی سمجھنے کا فلسفہ، یعنی یہ جو فلسفہ دنیا میں اس کی بنیاد پر بہت قتل و غارت ہوئی ہے۔ یعنی انسان نے صدیوں کے تعامل سے جب اپنی برتری کا کوئی خاندانی، کوئی نسبی تصور پیدا کر لیا تو دوسرے انسانوں کے اوپر حکم چلانے یا ان کو محکوم بنانے کو اپنا حق سمجھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں اس سے بڑے حوادث وجود میں آئے ہیں۔ قریب کی دنیا میں یہ نازی فلسفہ اسی سے پیدا ہوا۔ اس سے واضح ہے کہ عز و شرف کو نسل و نسب پر مبنی سمجھنے کا فلسفہ ابلیس کی ایجادات میں سے، یعنی رنگ کی بنیاد پر خاص طور پر جو کچھ انسانوں کے ساتھ ہوا ہے، جس طریقے سے افریقہ سے انسانوں کو پکڑا گیا اور جس طریقے سے یہ جس کو ہم مہذب دنیا کہتی ہیں اس نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، ظاہر ہے کہ اس میں کیا چیز تھی؟ کیا انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق تھا؟ کیا اخلاقی وجود میں کوئی کمی تھی؟ کیا جمالیاتی احساس میں کوئی نقص رہ گیا ہوا تھا؟ کیا عقلی طور پر کوئی برتری کا فلسفہ تھا کہ جو ان کو کمتر کر رہا تھا؟ محض رنگ کی بنیاد پر، محض نسل کی بنیاد پر۔ تو یہ پرانی چیز نہیں ہے، آج کے دور میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ عز و شرف کو نسل و نسب پر مبنی سمجھنے کا فلسفہ ابلیس کی ایجاد میں سے، یعنی اس طرح گویا قرآن مجید نے یہ بتا دیا، اور یہ قریش کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ وہ بھی یعنی یہ کیوں سنایا جا رہا ہے انہیں، تمہید کیوں یہاں سے اٹھائی ہے، ان کا بھی بڑا مسئلہ یہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا ہے اس میں استدلال کیا ہے؟ آخر میں جب زچ ہو گئے ہیں تو یہ کہا کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یعنی ہمارے ہاں بھی ایک سرداروں کی پوری کیٹیگری موجود ہے مکے اور طائف میں، یہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے انتخاب ہی کرنا تھا تو ان میں سے کسی کا کر لیا ہوتا۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ اپنے اخلاق عالیہ کے لحاظ سے کسی سے کمتر ہیں، یا خیر الناس ہونے کے اعتبار سے کوئی اور ان سے بہتر ہے، یہ نہیں ہے معاملہ۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سرداروں نے جو اپنی ایک پوزیشن اختیار کی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہمارا شرف ہے، وہ ہمارے بڑے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے نبوتی کے لیے انتخاب کرنا تھا تو ان میں سے کسی کا کر لیا ہوتا۔ تو یہی چیز بنیاد بنی۔ اس سے واضح ہے کہ عز و شرف کو نسل و نسب پر مبنی سمجھنے کا فلسفہ ابلیس کی ایجادات میں سے ہے۔ جو لوگ اس بنیاد پر اکڑتے اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں وہ در حقیقت اسی کے پیرو ہیں۔ تو یہ تعلیم گویا ابتدائی میں دے دی۔ اب جب اس نے اس پہ اصرار کیا اور یہ کہہ دیا کہ میرے انکار کرنے کی وجہ یہ ہے، تو کیا ہوا؟ قال فاہبط منہا، فرمایا اچھا تو یہاں سے اتر۔ فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اس لیے کہ تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گمنڈ کرے۔ فخرج انک من الصاغرین، سو نکل جا، یقیناً تو ذلیل ہے۔ یہ کہاں سے نکل جا؟ خدا کی بارگاہ سے اترنے کا حکم ہے، یعنی پروردگار کے ساتھ جو براہ راست معاملہ ہو رہا ہے، آپ سمجھیں کہ جیسے محض سمجھانے کے لیے جیسے دربار لگا ہوا ہے اور اس میں آپ موجود ہیں، بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں ہیں، تو بادشاہ کائنات کی بارگاہ میں ہے، تو فرمایا اتر جا۔ یہ جو اتر جا ہے یہ نکل جا ہی کا دوسرا اسلوب ہے، یعنی اس سے جو بعض لوگوں نے خیال کر لیا کہ کہیں اوپر کسی جنت میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا ہو
تو قرآن مجید ہی میں دیکھ لیجئے کہ جب بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا، یہ کہا کہ ہمارے لیے تو وہی لہسن وہی ککڑی کا بندوبست ہونا چاہیے، یہ کیا من و سلوہ ہے، تو اس میں کیا الفاظ آئے؟ فَاهْبِطُوا مصر، جاؤ کسی پھر مصری میں اترو جا کے، وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو چونکہ لوگ جس وقت پرانے زمانے میں سفر کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے تو جانوروں پر سوار ہو کے جاتے تھے اور وہاں جا کے جانور سے اترتے تھے، تو لفظ اس سے وجود میں آیا اور پھر کہیں جانے، کہیں سے نکل کے دوسری جگہ چلے جانے کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی آسمانی جنتی سے آپ اتاریں، یعنی خدا کی بارگاہ سے نکل جانے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ حجاب طاری ہو گیا جو حجاب اب ہم سب پر طاری ہے، یعنی اگر وہ حجاب اٹھا دیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کہیں اوپر جانا پڑے گا، ہم یہیں خدا کی بارگاہ میں ہوں گے، براہ راست ہوں گے۔ اسی کو سورہ نجم کے اس دوسرے حصے سے سمجھ لیجئے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب جبریل کے ساتھ دوسری ملاقات کا موقع ہوا، یعنی پہلی ملاقات کو بیان کیا ہے، پھر جب دوسری ملاقات کا موقع ہوا تو اس میں یہی الفاظ آئے ہیں، اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت حجاب اٹھا دیا گیا اور کھول دیا گیا۔ تو اب وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس بحث کو جاری رکھیں گے دوسری نشست میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔